بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، بارگاہ قدسی میں شکر ادا کر لیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے شب قدروں کی پہلی رات ہم سب کو نصیب فرما دی۔ یہ اس کی کریمی، اس کا فضل ہے، اور جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہو گئیں، اللہ سب کی عبادتوں کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے اعتکاف کے مسائل ذہن نشین فرما لے۔ اعتکاف کی فضیلت، اعتکاف کا رکن اعظم، اور جن صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اس کی تفصیل کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے آئی تھی۔ اسی کے تعلق سے ایک مسئلہ اور ذہن نشین فرماتے چلے۔ جن صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا، احاطہ مسجد کے کسی حصے کو مسجد کا حصہ سمجھ کے، احاطہ مسجد میں کسی حصے کو اس کا حصہ سمجھ کر، اور وہ اس میں داخل ہو گیا جان کر یا بھول کر کہ وہ حصہ مسجد سے خارج تھا، حدود مسجد سے خارج تھا، احاطہ مسجد میں تھا وہ حصہ، جیسا کہ ہماری یہ سہدری ہے۔ یہ سہدری حدود مسجد سے باہر ہے۔ اگر کوئی معتکف جان کر یا بھول کر اس حصے میں چلا گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جن صورتوں میں اعتکاف توڑنا جائز ہے، معتکف ایسا بیمار ہو گیا کہ ہاسپٹل کے بغیر اس کا علاج ناممکن، معتکف ایسا بیمار ہو گیا کہ ہاسپٹل کے بغیر اس کا علاج ناممکن، تو اس صورت میں معتکف کو اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ مگر یہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، اب دوبارہ نہیں بیٹھ سکتا، آئندہ سال کا انتظار کرے۔ معتکف کسی ڈوبتے ہوئے کو بچانے کے لیے نکل گیا تو اس صورت میں بھی اعتکاف ٹوٹ گیا، اور توڑنا بھی جائز ہے۔ کسی کی جان بچانا زیادہ اہم ہے۔ اگر کوئی ڈوب رہا تھا اور معتکف اٹھ کر وہاں سے اس کو بچانے کے لیے نکل گیا تو اس صورت میں اعتکاف توڑنا اس کے لیے جائز ہے، چونکہ جان زیادہ عزیز ہے۔ لیکن اعتکاف ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، پھر آئندہ بیٹھے گا۔ اسی طریقے سے کہیں آگ لگ رہی تھی اور معتکف اس کو بجھانے کے لیے نکل پڑا تو اس صورت میں بھی اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ ایسے ہی گھر میں بیوی بچے بیمار پڑ گئے یا ماں باپ بیمار پڑ گئے اور اس کا کوئی تیماردار نہیں ہے، کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی معتکف کو اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ بہرحال ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، آئندہ سال کا انتظار کرے، پھر اس کا اعتکاف کو مکمل کرے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے چند مسائل ذہن نشین فرما لیں۔ زکوٰۃ کے نکالنے پر وعدے اور نہ نکالنے پر وعیدیں، پچھلے درس میں یہ تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ سونے چاندی کی ہر چیز پر زکوٰۃ فرض ہوگی، بشرط یہ کہ وہ نصاب تک پہنچ رہی ہو۔ ہر قسم کے مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہوگی جب کہ وہ نصاب تک پہنچ رہا ہو۔ نصاب تک پہنچنے کے بعد چاند کے اعتبار سے سال گزر گیا ہو۔ دوسرا مسئلہ، شروع سال میں صاحب نصاب تھا، سال کے شروع حصے میں صاحب نصاب رہا، لیکن آخر سال میں وہ نصاب ختم ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔
اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، سونا اور چاندی دونوں نصاب تک نہیں پہنچ رہے ہیں، لیکن اگر ان دونوں کو ملا کر تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سی چاندی ہے، اور ان دونوں کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کو پہنچ گئی رقم، تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ آخری درجہ ہے نصاب کا 52.5 تولے چاندی۔ اسی طریقے سے نہ اتنا سونا ہے، نہ اتنا چاندی ہے، نہ اتنا مال تجارت ہے، نہ نقد روپیہ ہے، لیکن ان تمام کو ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کا پہنچ گیا اور اس پر حولان حول ہو گیا، چاند کے اعتبار سے سال گزر گیا، تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ انشاءاللہ باقی تفصیل کل آئے گی۔